مجھے یہ اعزاز تھا کہ میں نے ان کے ساتھ بھی بڑی قریب کام کیا اور ان سے بھی بہت کچھ سیکھنے کا مجھے موقع ملا، اور ان شاء اللہ تعالیٰ ان دونوں حضرات سے بھی میں رہنمائی حاصل کرتا رہوں گا۔ میں یہ بھی آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، پوری دنیا میں جو کووڈ کی وبا ہے، اور کووڈ کے بعد جو پوری دنیا میں مہنگائی کا ایک طوفان ہے یا ایک لہر آئی ہے، جو پاکستان بھی آئی ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء میں کی قیمتیں بڑھی ہیں، اس کا مجھے اور میری ٹیم کو پوری طرح احساس ہے، اور عوام کے اس درد کو ہم سمجھتے ہیں کہ گھی کی قیمت بڑھی، چینی کی قیمت بڑھی اور آٹے کی قیمت بھی بڑھی، اور انشاءاللہ تعالی ہم دن رات محنت کر کے ان قیمتوں کے اوپر قابو بھی پائیں گے، اور جہاں جہاں پہ حکومت کا اور صوبائی حکومتوں کا انٹرونشن چاہیے وہاں پہ ایک احسن طریقے کے ساتھ کوآرڈینیشنز کر کے ہم انشاءاللہ تعالی یہ کام کریں گے۔ آج کے حوالے سے میں آپ کو کچھ فیصلے بتانا چاہتا ہوں جو ہم نے فوری طور پہ کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو $2.5 ارب کا ہم نے جو بانڈ ریز کیا تھا اس میں ہمیں بہت زیادہ کامیابی ملی ہے۔ اس $2.5 ارب کے بانڈ کے اگینسٹ جو ہمیں بڈز آئیں وہ $5 ارب سے زیادہ کی تھیں، یعنی 100% سے زیادہ کی سبسکرپشن تھی، اور اس کی ہمیں کمپیٹیٹیو پرائسنگ بھی ملی۔ اسی دن جو دوسرے ممالک بھی بانڈ فلوٹ کر رہے تھے ان سے ہمیں بہتر قیمتیں ملیں۔ آج ECC کا پہلا اجلاس تھا جس کو میں نے چیئر کیا، اس کے اندر بھی ہم نے کچھ فیصلے کیے ہیں۔ سب سے پہلا فیصلہ تو یہ کیا ہے کہ پیٹرول، جو یہ فیصلہ ECC سے تو ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن وزیر اعظم صاحب کی مشاورت کے بعد ہم یہ اناؤنس کر رہے ہیں کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں کمی کریں گے۔ پیٹرول کی قیمت میں $1.5 لیٹر کمی اور ڈیزل کی قیمت میں $3 لیٹر کمی جو ہے ہم کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت کچھ بین الاقوامی منڈی میں ہمارے پاس گنجائش نکلی ہے کہ ہم یہ قیمتوں میں کمی کر سکتے ہیں۔ ECC میں ہم نے گندم کی جو منیمم سپورٹ پرائس ہے وہ $1800 پہ فکس کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ کسان کے لیے ہمارے کسان بھائیوں کے لیے ایک ریلیف ہے۔ اس کے علاوہ ہماری جو چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، ہم نے پوری دنیا سے امپورٹ تو الاؤ کی ہے چینی کی، لیکن باقی دنیا میں بھی چینی کی قیمتیں زیادہ ہیں جس کی وجہ سے امپورٹ ممکن نہیں ہے، لیکن ہمارے ہمسایہ ممالک میں انڈیا میں چینی کی قیمت پاکستان سے کافی کم ہے، تو اس لیے ہم نے انڈیا سے چینی کی تجارت جو ہے وہ کھولنے کا فیصلہ کیا ہے 5 لاکھ ٹن کی حد تک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے۔ ہماری مجموعی پیداوار 55 سے 60 لاکھ ٹن ہے، تاکہ یہاں پہ بھی ہماری سپلائی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہوئے، جو ایک معمولی سی شارٹیج ہے اس سال وہ پوری بھی ہو جائے اور قیمتوں میں بھی اضافہ ہو۔ اس کا براہ راست فائدہ پاکستان کے غریب عوام کو پہنچے گا۔ اسی طرح کاٹن کی اس وقت، کپاس کی بہت مانگ ہے پاکستان میں، ہماری ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ٹیکسٹائل کی، اور کاٹن کی کراپ اچھی نہیں تھی پچھلے سال کپاس کی، تو ہم نے ساری دنیا سے کاٹن کی امپورٹ کپاس کی الاؤ کی ہوئی ہے لیکن انڈیا سے نہیں کی ہوئی، اور اس کا براہ راست فرق SMEs پہ پڑتا ہے، یعنی کہ جو چھوٹی صنعت ہے۔ بڑی صنعت تو مصر سے بھی منگا لیتی ہے، دوسرے ممالک سے بھی منگا لیتی ہے، مہنگی بھی منگا لیتی ہے، لیکن SMEs کے لیے یہ ضروری ہے۔ اور آج منسٹری آف کامرس کی پرپوزل کے اوپر ہم نے یہ ECC میں فیصلہ کیا ہے کہ ہم کاٹن کی امپورٹ کو بھی انڈیا سے کھولیں گے جون کے اینڈ تک۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی معیشت میں بہت تبدیلیاں آئی ہیں، اور ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ پہ تو کافی بات ہوئی ہے کہ ہم نے تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ انہیرٹ کیا، اور وہ جو اس کا تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ تھا، اور اس کو ہم نے تبدیل کیا ایک سرپلس کے اندر، اور وہ الحمدللہ آج بھی سرپلس کے اندر ہے۔ پرائمری اکاؤنٹ کو بھی ہم نے سرپلس کے اندر تبدیل کیا، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ریزروز ہیں اس کے اندر جو ایک بہت بڑی تبدیلی آئی ہے، میں آج اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ جب ہم آئے تھے تو یہ $8-9 ارب کے جو ریزروز تھے، جس میں سے اکثریت جو تھے وہ سواپس پہ، یعنی لیے ہوئے پیسوں پہ مشتمل تھے، اور جب سے ہماری حکومت آئی ہے تو اس میں اگر سواپس کی کلیئرنس کو ڈالیں تو $9 ارب کا اضافہ ہوا ہے، $9 ارب کا، جس میں $6-7 ارب کے سواپس کلیئر کیے گئے اور باقی اس کی سطح کے اندر اضافہ ہوا ہے، اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ ہماری جو آج کرنسی ہے وہ اپنے زور پہ خود کھڑی ہے، ہم اس کے اندر ڈالر نہیں جھونک رہے، اور ہم
ہم نے اسٹیٹ بینک کو بھی خود مختار کیا. ایسا نہیں ہے کہ اسٹیٹ بینک نے حکومت کے کہنے کے اوپر انٹرسٹ ریٹ کو نیچے کیا یا ڈالر جھونک دیے اور آدھے پاکستان کے فارن ایکسچینج ریزروز آدھے سے بھی زیادہ قرضے لے کے جھونک دیے کیونکہ کسی وقت کے وزیر خزانہ نے یہ سمجھا کہ یہ شاید ایک ساؤنڈ اکنامک پالیسی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. موونگ فارورڈ ہمیں یہ معلوم ہے کہ بہت ساری توقعات ہیں لوگوں کی اور ہمیں ذمہ داری کا بھی احساس ہے, اور جو اس وقت معیشت کے چیلنجز ہیں اس کا بھی احساس ہے, اور جو ہم ابھی تک گین کر چکے ہیں یعنی کہ جو ہم اسٹیبلائزیشن اچیو کر چکے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ کے اندر, فارن ایکسچینج ریزروز کے اندر, اپنی لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں جو ہم گروتھ رجسٹر کر چکے ہیں, ہم ان سب کو آگے انشاءاللہ تعالیٰ ایک بہتر طریقے سے لے کے چلیں گے. جو ہمارے اسٹرانگ پوائنٹس ہیں ان کو مزید انشاءاللہ تعالیٰ مستحکم کریں گے, اور جو چیلنجز ہیں خاص طور پہ قیمتوں کے حوالے سے اور جو دوسری چیزیں ہیں جو اس وقت معیشت کے چیلنجز ہیں ان کو ہم کریں گے. آئی ایم ایف کے ساتھ بھی ہماری بات چیت جو ہے وہ چل رہی ہے اور میں ان سے رابطے میں ہوں. $500 ملین کی جو فریش ٹرانچ ہے وہ بھی حکومت پاکستان کو ریسیو ہو چکی ہے الحمدللہ, اور اس کے علاوہ اب یہ $2.5 ارب جو ہے یہ بھی ہمارے ریزروز کے اندر ایک ہیلدی ایڈیشن جو ہے وہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جو میڈیا ہے آپ لوگوں کی بھی, آپ لوگوں کے ساتھ بھی رہنمائی اور آپ لوگوں کے ساتھ بھی مسلسل رابطہ رہے گا, اور جو عوام کے منتخب ہمارے نمائندے ہیں پارلیمنٹ میں جو بیٹھے ہیں ان سے بھی میں کوشش کروں گا کہ میرا براہ راست ہر ممکن رابطہ رہے, کیونکہ وہی ہمارا مین لنک ہیں عام عوام کے ساتھ. میں خود بھی لوگوں کے ووٹ لے کے آیا ہوں, براہ راست الیکٹ ہو کے آیا ہوں, اور واپس لوگوں میں ہی جاؤں گا اور لوگوں کو ہی جواب دے دوں گا. تو یہ سلسلہ انشاءاللہ تعالیٰ جتنی بھی پالیسیز بنیں گی میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ کبھی کبھی سخت فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں حکومتوں کو, اور بڑے فیصلے کیے بغیر حکومتیں اور قومیں آگے جاتی بھی نہیں ہیں. ہر وقت جو ہے وہ ایک پاپولر فیصلہ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے, لیکن اور کبھی کبھی درست فیصلہ جو ہے وہ سخت فیصلہ بھی ہوتا ہے, لیکن ہماری ہر پالیسی جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بنیاد جو ہے وہ پاکستان کی فلاح اور عام آدمی کی فلاح انشاءاللہ تعالیٰ ہوئے گی. اب میں اس مختصر سی بات کے بعد میں آپ کے سوالات لینا چاہوں گا. سر یہ بتائیے کہ پچھلے تقریباً 2 سال سے کشمیر کی اور پچھلے 2 سال میں آپ نے دیکھا کہ چین اپنا آٹا, ٹماٹر, پیاز اور آلو اور اس طرح کی اور جو سبزیاں ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کی عوام کو کافی سمجھ ہم نے ان ساری چیزوں کے اوپر تو ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا. چینی اور کاٹن کے اوپر بڑے بڑے فیصلے کر دیے, جبکہ ادھر سے کوئی جواب ہمارے پاس نہیں ہے. وہ ابھی تک اپنی صورتحال پہ کرتا ہے, تو ہم کیوں کنسیڈ کرتے ہیں, اس کے پیچھے کیا ہے؟ دیکھیں, ہم نے اپنی عوام کی فلاح دیکھنی ہے اور اپنی صنعت کی فلاح دیکھنی ہے. ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ پاکستان کا فائدہ کس چیز میں ہے, اور اگر پاکستان کا فائدہ تجارت میں ہے, اگر قیمتوں میں عام آدمی کی, غریب آدمی کی جیب پہ بوجھ کم ہوتا ہے کسی ملک کے ساتھ تجارت کر کے, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تک آپ نے دوسری اشیاء کی بات کی ہے, تو جب وقت آئے گا اور جو صورتحال جیسے ڈیولپ ہوئے گی تو تب وہ فیصلہ اس کے اوپر بھی نظر ثانی کر لیں گے. جو ابھی 2 ارجنٹ چیزیں ہمارے سامنے تھیں وہ اس کے اوپر ہم نے فی الحال فیصلہ کیا. ڈفرینس کتنا ہے پرائسز کا, عام آدمی کو کتنا فائدہ ہوگا, کمرشل امپورٹ کی اگر اجازت دی گئی ہے تو عام آدمی کو اس کا کتنا فائدہ ہوگا, کیونکہ ہمارے یہاں قیمت ہے وہ پرائسز بہت اوپر ہے. سیکنڈلی فیٹف ایکشن پلان پر عمل درآمد کے لیے آپ کافی عرصے سے نگرانی کر رہے ہیں, پوری طرح آپ انوالو رہے ہیں, تو پاکستان گرے لسٹ سے نکلتا آپ کو نظر آ رہا ہے؟ جون تک بڑی ڈیولپمنٹ ہونے جا رہی ہے پاکستان کے حوالے سے؟ دیکھیں, فیٹف کے حوالے سے ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہمارا جو اس وقت کا موجودہ جو ایکشن پلان ہمیں ملا ہوا ہے اس میں 3 چیزیں رہ چکی ہیں, اور وہ 3 چیزیں ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جون میں ہم مکمل کریں گے اور ہم اپنا کیس جا کے پلیٹ کریں گے. دوسری طرف ہمارا ڈیول ایکشن پلان ہے, دوسرا ایکشن پلان بھی چل رہا ہے, اور اس کو بھی ہم جتنا زیادہ مکمل ہو سکتا ہے وہ مکمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پوری محنت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے جائیں گے. اس سے زیادہ میں فی الحال کچھ نہیں کہوں گا. جو دوسرا آپ کا سوال اگر آپ دوبارہ ایک دفعہ ریپیٹ کریں. چینی, وہ تقریباً اس وقت جو ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ 15 سے 20% کا فرق ہے انڈیا میں پاکستان سے چینی کی قیمت میں.
will you go with the position taken by the Ministry of Finance? Second, which is again related to the State Bank. یہ جو اس کے اندر ریکمنڈیشن آئی ہے although کہ یہ IMF کی ایک شرط تو تھی اس کی قانون کے حوالے سے, تو ایک انفارمیشن یہ بھی ہے کہ یہ جو ہم نے فائنل ڈرافٹ کیبنٹ سے اپروو کروایا ہے یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے جو ہم IMF نے ہم سے مانگا. تو will you make the IMF technical mission report public, number one. نمبر 2, کیا آپ کوئی ایسی انکوائری کروانا چاہیں گے جہاں پہ یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گے, جس طرح اکراس سیکشن سے اس کے اوپر اپوزیشن آئی ہے, سم تھنگ رانگ ہیز ہیپنڈ. آپ اسٹیٹ بینک کی بات کر رہے ہیں؟ دیکھیں, ہم نے تو جو اسٹیٹ بینک کی اٹانومی کا بل ہے وہ جو انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز ہیں باقی تمام ممالک کا جو تجربہ ہے وہ سامنے رکھ کے کیا ہے, اور پارلیمنٹ ہی سوورن ہے اس ملک کے اندر, کوئی اور ادارہ سوورن نہیں ہے, اور ہم ایک اوپن مائنڈ کے ساتھ اس کو پارلیمنٹ میں لے کے جائیں گے, اور جو سجیشنز ملیں گی کہ اس کو مزید کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے وہ ہم انکارپوریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جس طرح اس کو سنسنی دی گئی ہے وہ بھی بات درست نہیں ہے کہ جیسے کوئی سوورنٹی کنسیڈ کر دی گئی ہے. یا اگر آپ گہرائی میں جائیں اور پچھلا بل پڑھیں اور یہ والا بل پڑھیں, پچھلے بل میں بھی خاصی سوورنٹی اور آٹونومی, سوورنٹی نہیں, خاصی آٹونومی اور انڈیپینڈنس اسٹیٹ بینک کو دی گئی تھی, اسی کو اسی کو کنسولیڈیٹ کیا گیا ہے, اسی کو مزید بہتر کیا گیا. لیکن ہم پورے کھلے دل اور دماغ کے ساتھ تمام اسٹیک ہولڈرز کی رائے لیں گے, اور ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہے. اگر اس میں بہتری آ سکتی ہے تو ہم بالکل لے کے آئیں گے, اور اگر ریویژن کرنی پڑے گی اس کے اندر کوئی تو ہم بالکل کریں گے. وہ ہم دیکھیں گے, ٹائم پہ دیکھیں گے. سر, یورو بانڈس کے بعد سکوپ بانڈس بھی جاری کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اس کی کیا پوزیشن ہے, وہ یہ کب تک جاری کیا جائے؟ جی, سکوپ بانڈس بھی ہم جاری کریں گے, لیکن اس کی ابھی فی الحال ہمارے پاس ڈیٹ نہیں ہے. ابھی ڈیٹ نہیں ہے فی الحال ہمارے پاس. سر مہتاب نام ہے دلجیت سنگھ سے پوچھنا ہے, یہ 2 سوال آ رہا ہے. ایک تو آپ نے انفلیشن کی بات کی, اس کو چیلنج کر رہے تھے, لیکن آپ کی جو انفلیشنری پریشر ہے وہ امپورٹڈ کموڈیٹیز کے اوپر ہے, تو اس کے لیے 2 حل ہے, یا تو آپ وہ پاس آن کریں یا سبسڈی دیں. کیا حکومت اس کے بارے میں کوئی غور و فکر کر رہی ہے کہ آپ سبسڈی, ٹارگیٹڈ سبسڈی کا کوئی نیا میکینزم لے کر آئیں؟ اور دوسرا سر ایک بڑا یہ امپورٹنٹ سوال وہ یہ ہے کہ ابھی جو فائنانس منسٹر کو ہٹانے کا فیصلہ ہوا, تو کیا یہ جو یورو بانڈ کا ریٹ ہے یہ زیادہ نہیں ہے, اور کیا پرائم منسٹر اگر 2 دن انتظار کر لیتے اور 2 دن کے بعد فیصلہ کرتے وہ زیادہ بہتر نہیں تھا, بجائے انٹرنیشنل انویسٹر کو ہم انسرٹینٹی کا میسج دیں گے؟ پہلا جو آپ کا سوال ہے ٹارگیٹڈ سبسڈیز کے اوپر, تو یہ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ ہم تمام محکموں کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ سبسڈیز کو ٹارگیٹ کیا جائے. اس سے جو سبسڈی پہ رقم خرچ ہوتی ہے اس میں بھی بچت ہوئے گی, اور جو مستحق افراد ہیں ان تک شاید زیادہ رقم جو ہے وہ پہنچائی جا سکے. تو یہ بالکل ایک کام ہو رہا ہے, یہ بھی ایک بڑا کام ہے, آج تک پہلے شاید اس طرح پاکستان میں نہیں ہوا جس سنجیدگی کے ساتھ اب ہم کر رہے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ اسے جاری و سازی رکھیں گے. جہاں تک یورو بانڈس کی بات ہے, تو جو ہمیں پہلے ایسٹیمیٹس دیے گئے تھے سنڈیکیٹ کی طرف سے کہ آپ کو جو ریٹ ملے گا, ہمیں اس سے بہتر ریٹ ملا. اور نہ صرف یہ بلکہ جس رات کو میری نوٹیفیکیشن ہوئی تھی, تو جی جو جس رات کو میری نوٹیفیکیشن ہوئی تھی اسی رات کو جو میں نے 1 گھنٹے بعد ہی پہلا کام یہ کیا تھا کہ سنڈیکیٹ آف انٹرنیشنل بینکرز جو ہمارا مینیج کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں نے ایک کانفرنس کال کی تھی 2 گھنٹے کی, اور دے ور ویری کمفرٹیبل کہ ٹرانزیشن مکمل ہو چکی ہے اور اسموتھ ہے, اور جس کا کوئی میں سمجھتا ہوں کہ ایسا اثر نہیں آیا. یہ جو اسٹیٹ بینک کے یا بینکوں کے مارکیٹ سے ڈالر خریدنے یا دوسری کرنسی خریدنے پر جو باہر لگی ہوئی ہے, اس کا فائدہ تو ہوا ہے کہ روپیہ جو ہے اس کو زیادہ ہرٹ نہیں کہنا پڑا, لیکن دوسری طرف اس کا فائدہ ہونا چاہیے تھا. اگر روپے کی قیمت کم نہیں ہو رہی تو انفلیشن کے جو انفلیشن کا دباؤ آ رہا ہے اس کو کم ہونا چاہیے تھا. تو یہ دوسرا جو کام ہے یہ کیوں نہیں ہوا؟ دیکھیں, ایک تو یہ کہ یہ سڈنلی تو ہوتا نہیں ہے, اس کا ایک لیگ ہوتا ہے ڈی ویلیویشن کے ایفیکٹ کا. عموماً تصور کیا جاتا ہے کہ 2 ماہ کا لیگ ہوتا ہے کہ جب وہاں سے گڈز آرڈر ہوتی ہیں, پہنچتی ہیں اور نئے سودوں کے اوپر, تو اس کو سسٹین کرنا پڑتا ہے تھوڑی دیر کے لیے. تو بہرحال یہ ایک فری مارکیٹ ہے جیسے میں نے آپ کو بتایا,
اور یہ روپیہ جہاں پہ بھی سیٹل کرتا ہے اس میں اب حکومت جو ہے اس کی مداخلت کافی ہم کم کر چکے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے کرنٹ آؤٹ شروع کیا ہے شوگر ملوں کے خلاف، اس کی وجہ سے شوگر مل کی جو سپلائی چین ہے وہ متاثر ہو رہی ہے. اب جب دنیا سے چینی آئے گی تو کیا ڈسٹریبیوشن نوکری سے کیا ہوگا، اب کیسے جو اس وقت ملک میں چینی کی قلت ہے اس سے بہتر ہو سکے گی؟ دیکھیں یہ اس کے دو راستے ہیں. ایک تو یہ کہ ٹی سی پی اپنا ٹینڈر کرتا ہے، وہ سرکاری چینی آتی ہے، اور دوسرا راستہ ہے کمرشل امپورٹ کا کہ جو پرائیویٹ سیکٹر خود امپورٹ کرتا ہے اور وہ جو آپ کا باسکٹ ہے شوگر باسکٹ جو ٹوٹل کوانٹٹی اویلیبل ہے پاکستان میں اس میں ایڈ کرتا ہے. پچھلے سال بھی یہ ہم نے کیا تھا. تقریباً 1 لاکھ ٹن کے قریب حکومت نے امپورٹ کی تھی اور 1.5 لاکھ ٹن کے قریب پرائیویٹ سیکٹر نے پچھلے سال امپورٹ کی تھی. کوٹاز ہم نے 3 لاکھ ٹن کے لمٹ رکھی تھی لیکن 1.5 لاکھ ٹن امپورٹ ہوئی تھی. تو لیکن پچھلے سال انڈیا سے نہیں تھا کیونکہ قیمتیں جو تھیں وہ باقی دنیا میں کم تھی پاکستان سے. اس مرتبہ جو ہے وہ باقی دنیا میں چینی کی قیمت جو ہے وہ پاکستان کی یا برابر ہے یا تھوڑی سی زیادہ ہے کسی کسی ملک میں، لیکن ہندوستان میں کافی فرق ہے. سر آپ نے اکانومی کی بات کی ہے کہ ہماری اکانومی کرنٹ اکاؤنٹ کرنے سے بات چیت بہت بہتر جا رہی ہے،